نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طرح چہرے پر دھبے پڑنا یہ بھی نظر لگنے کی علامت ہوتی ہے. چھائیاں وغیرہ پڑنا جو ہوتا ہے. پھر بچوں کا بلا وجہ روتے رہنا. پھر ذہنی انتشار یعنی کسی چیز پہ ذہن کا فوکس نہ ہونا. یعنی آپ پڑھنے بیٹھے ہیں تو آپ وہ لائنیں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں, کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. بے چینی کی کیفیت لیکن جگہ بدلتے ہی افاقہ ہونا. مزاج میں حد سے زیادہ چڑچڑاپن, چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جانا, موڈ آف کر لینا, کسی کام میں دل نہ لگنا, کہیں ٹکنا ہی نہ. ایک کام ایک دن کیا پھر وہ چھوڑ دیا, پھر وہ شروع کیا پھر وہ چھوڑ دیا. نماز روزہ اور دیگر عبادات سے دل اکتا جانا. کئی دفعہ کہتی ہیں نا مائیں, بچہ اتنی اچھی خود ہی سے نماز پڑھ لیتا تھا, پتہ نہیں کیا ہوا یہ کہ آپ نے کسی سے کہا ہوگا میرا بچہ تو خود ہی پڑھ لیتا ہے نماز, اور وہی سے کام خراب. سر کا دکھنا اور بغیر سبب کے اچانک جسم گرم ہو جانا, حرارت بڑھ جانا. دونوں یا کسی ایک کندھے میں درد ہونا جیسے کہ کوئی انگارہ ہو, یعنی ایک جگہ خاص طور پر جیسے کوئی ہیٹ نکل رہی ہو وہاں سے. بیک ایک نیچے کے حصے میں درد ہونا, یعنی جسم کے اچانک یہ جو یعنی بیک بون ہے اس کے نیچے درد. بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا, یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی بیماری کے بعد گرتے ہیں, یا تھوڑے بہت تو ہر ایک کے گرتے ہیں, روز تو گرتے ہی ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ تھمنے کا نام نہیں لیتے. وزن کا اچانک کم ہو جانا, یعنی کھا پی رہے ہیں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے, کھانے کی خواہش کا ختم ہو جانا, بھوک نہ لگنا. فضا میں خنکی بھی ہو تو جسم کی حرارت بڑھ جانی, باہر ٹھنڈا ہے لیکن جسم گرم ہوئے چلا جا رہا ہے, اور اسی طرح باہر گرمی ہے اور جسم ٹھنڈا ہی ہوا چلے جا رہا ہے. چیز کو ذہن میں رکھنے, حفظ کرنے اور سمجھنے کی قدرت نہ ہونا, یعنی حفظ ہوتا ہی نہیں, کر کر کے پھر وہیں کا وہیں کڑے. کثرت سے پسینے آنا اور ان کی بو تبدیل ہو جانا, یعنی ایک تو ہر انسان کی ایک ہوتا ہے نا اسمیل ہوتی ہے, لیکن ایک وہ بہت اسٹرانگ قسم کی شروع ہو گئی. جلد پر پھوڑے پھنسیوں کا, خارش کا ظاہر ہونا یا چیونٹیوں کے رینگنے کا احساس ہونا جیسے کچھ چل رہا ہے جسم پر. نیند کا کم آنا اور زیادہ تر جاگنا, انسومنیا جس کو بولتے ہیں. بعض اوقات دورے کی کیفیت کے دوران گردن ٹیڑھی ہو جانا. ڈراؤنے خواب آنا, بیداری میں بھی چیخو پکار کی آوازیں سنائی دینا. علیحدگی اور تنہائی پسند کرنا. ذہنی پراگندگی, گھر والوں دوست رشتہ داروں سے معاملات بے سبب خراب ہونا, یعنی جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا وہیں گڑبڑ ہو گئی. رونے کی خواہش کرنا یا ہمیشہ روتے ہی جانا, یعنی رونے کو ہی بہت دل چاہتا ہے. تو یہ عوارض جو ہیں یہ بیماریاں ہیں اور بیماریوں کی علامات ہیں. ان میں نفسیاتی, روحانی, جسمانی سبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں, یعنی جسمانی بھی, روحانی, نفسیاتی, یہ سارے مل بھی جاتے ہیں بعض اوقات. جیسے اگر بنیادی بات آپ یاد رکھیں نا کہ کبھی جسم میں تکلیف شروع ہوتی ہے اور وہ روح پہ جا پڑتی ہے اور وہ روحانی بیماری بن جاتی ہے, اور کبھی روح پر کوئی چیز آتی ہے اور وہ جسم کی طرح منتقل ہو کے جسمانی دردیں جو ہیں یہ جسمانی تکلیف ہے لیکن سبب روحانی ہے. اسی طرح کچھ غیر معمولی علامات نظر آنا, ٹھیک ہے, ان میں خون کے چھینٹے گرنا, طے شدہ کپڑوں کو کٹا ہوا پانا, خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے میں کشش ختم ہو جانا. ینگ ہے, جوان ہے, لیکن یہ نارملٹی ہے نا کہ ہسبینڈ کو وائف کی ضرورت ہی نہ رہے. پھر اسی طرح آپس میں بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا ہو جانا, ایک دوسرے کا ٹرسٹ ختم ہو جانا. خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے کی شکل بدصورت دکھائی دینا. تیسری بات, مال سے متعلق کچھ علامتیں. مال میں برکت نہ ہونا, اچانک نقصان ہونا. جسے نظر لگی ہوئی ہو وہ کام سے نفرت کرتا ہے, باوجود قدرت ہونے کے رزق تلاش کرنے سے روگردانی کرتا ہے, یہ کوشش ہی نہیں کرتا. لوگوں پر تہمت لگانا کہ لوگ مجھے گھورتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے میں ناکام ہوں, یعنی دوسرے لوگوں کو بلیم کرتے رہنا. یہ بھی ایک نارمل رویہ نہیں ہوتا نا. انسان اپنے نقصان یا اپنے ناکامی کی ریزن صرف دوسروں کو دے کے مطمئن نہیں ہو سکتا, اس کو خود بھی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. لیکن وہ شخص کنونسڈ ہوتا ہے کہ نہیں, دوسروں کی وجہ سے ہی میں ناکام ہوں, میرا اپنا کوئی قصور نہیں.